بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ کچھ دنوں سے پاکستان میں مختلف قسم کے سیاسی اور دیگر جو مسائل ہیں ان پر آپ سے تبادلہ خیال کرنے کا خیال تھا کہ آپ کو کے ساتھ انٹریکشن ہو اور بات چیت ہو، لیکن کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے پوری قوم کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو، تمام پاکستانیوں کو جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو ارشد ندیم کی کامیابی اور اولمپکس میں ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم نے آج پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اور اگر ان کو مواقع ملیں، ان کی تربیت ہو اور حکومتی سرپرستی ہو، عوام کی سپورٹ ہو، تو انشاءاللہ دنیا کے ہر میدان میں، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ علم و فن کا میدان ہو، اس میں پاکستانی نوجوانوں میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ ان کو پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف کمٹمنٹ کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے۔ تو بہرحال ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور تمام پاکستانیوں کو اس کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں آتا ہوں ان مسائل کی طرف جن میں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ارشد ندیم جو پاکستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو مواقع نہیں ملتے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو قوم اور ملک کے لیے استعمال کر سکیں، جس کی ایک بنیادی وجہ اس ملک کا سیاسی نظام اور اس پر غاصب چند وہ لوگ، وہ عناصر جو صرف اور صرف وقتی مفاد کی خاطر، اپنے ذاتی اور اپنے گروہی اور پارٹی مفاد کی خاطر، جو ملک کا جمہوری نظام ہے، آئین ہے، جس میں ایک ایسے سسٹم کی بنیاد ڈالی گئی ہے جو تمام پاکستانیوں کو ان کے حقوق اور ان کے فرائض کے مطابق پاکستان میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر اس پورے نظام کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں، اور آخر میں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں جن کے حقوق کے تحفظ کا ضامن یہ آئین ہے۔ چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے، بلکہ اب تک وہ پروسیس مکمل ہو چکا ہوگا، کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئیں۔ جس انداز میں وہ ترامیم کی گئیں، ایک ایک لمحہ آئین کی، اس پورے عمل میں ایک ایک لمحے میں آئین کی روح کو، اس کے متن کو، لیٹر اور سپرٹ کو وائلیٹ کیا گیا، پامال کیا گیا، بلکہ پامال ہی نہیں، آئین کی توہین اور بےزتی کی گئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ یہ وہ دو ادارے ہیں کہ جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، لیکن قانون سازی کا ایک طریقہ کار ہے، قانون سازی کا ایک عمل ہے، اور وہ عمل اس لیے آئین میں اس کو تحفظ دیا گیا ہے تاکہ جو بھی قانون بنے وہ عوام کی امنگوں کا آئینہ دار ہو۔ لیکن ان غاصبوں نے، جنہوں نے 8 فروری کو الیکشن چوری کیا الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کے ساتھ، اور ایک غلط اور بھونڈے طریقے سے اقتدار کے ایوانوں پر قابض ہوئے، ان لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ ایک ایک دن میں بغیر بحث کے، بغیر کنسیڈریشن کے، صرف وہ رسمی کارروائی پوری کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے بھی اس آئین کو پاس کیا، اس قانون کو پاس کیا، کمیٹیوں سے بھی پاس کیا، پاس تو کیا کیا، پاس کروایا، اور اس کے بعد سینٹ سے بھی اس پروسیس کو گزار دیا گیا۔ یہ وہ قانون ہے جو عام قانون نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر پورے پاکستان کے انتخابی نظام پر پڑ رہا ہے، اور انتخابی نظام وہ نظام ہے جو جمہوریت کی کلید اور اساس ہے، بنیادی جزو ہے کسی بھی جمہوری نظام کا، کہ اس کا جو انتخابی نظام ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو، اور اس میں تمام پارٹیوں کو اپنا حق نمائندگی استعمال کرنے کا جو موقع ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اور لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے ملے۔ لیکن بدقسمتی سے جو کچھ کیا گیا،
وہ نہ صرف اس عمل کو سبوتاج کیا گیا بلکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی. یقیناً یہ کالا قانون جو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے پاس کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا گزشتہ دنوں آنے والا مخصوص نشستوں کا فیصلہ کسی طرح سے اس پر عمل نہ ہو سکے, کسی طرح سے ان کی جان بچ جائے, ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملیں اور ان کا یہ جو غیر قانونی اقتدار پر قبضہ ہے یہ چند دن یا میکسیمم چند مہینے اور برقرار رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ سراسر ظلم, زیادتی, ناانصافی ہے. قانون اور آئین کا غیر قانونی اور غیر آئینی استعمال ہے جو شرمناک حد تک ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے, ان کی حرکات, ان کے کردار کی طرف, اور پاکستان سے ان کی محبت اور وابستگی پر نہ صرف شک کا اظہار کرتا ہے بلکہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے مخلص نہیں ہیں. اس طرح کی قانون سازی انہوں نے کسی غریب آدمی کے حق کو تحفظ دینے کے لیے تو راتوں رات نہیں کی. اس طرح کی قانون سازی انہوں نے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو انہوں نے لوٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو نہیں کی. مجھے تو نہیں لگتا کہ آئندہ کئی سالوں میں اگر یہ بدقسمتی سے پاکستان کے حکمران رہے تو یہ ایسی ہی قانون سازی آئی پی پیز کا جو بوجھ ایک عام غریب پر, ایک عام پاکستانی پر, غریب تو کیا اب تو امیر پاکستانی بھی چیخ رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے کہ آئی پی پی کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے, حل کرنے کے لیے انہوں نے ایسی قانون سازی کا کوئی ارادہ کیا ہو. وہ قانون سازی جو ضروری ہے, جو ان کا فرض بنتا ہے, کیونکہ انہی کے دور حکومت میں 1996-97 سے لے کر آج تک جتنے بھی معاہدے ہوئے وہ سب انہوں نے کیے. یا پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے اور یا مسلم لیگ نون رہی ہے, اور انہی کے دور میں یہ معاہدے ہوئے. اور اگر آپ آئی پی پیز کی تمام فہرستیں اٹھا کے دیکھ لیں تو کمپنیاں 80% سے زیادہ کمپنیاں یا ان کی اپنی ہیں برسر اقتدار ٹولے کی, اور یا ان کے حواریوں اور ساتھیوں کی ہے جن کو بے نامی طور پر کمپنیاں بنا کر ان کو ٹیرف دے کر اربوں روپے عوام کی جیب سے لوٹے جا رہے ہیں اور ہر مہینے لوٹے جا رہے ہیں, اور لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. ایسی قانون سازی کی انہیں توفیق ان معاملات میں تو نہیں ہوئی, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے, اس پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے قانون سازی کر گئے. صدر پاکستان بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, اسے اپنے چیلے, اپنے شاگرد, اپنے ہواری, اپنے تابعدار کچے کے ڈاکو نظر نہیں آ رہے کہ ان کے حوالے سے کوئی ایکشن لے. لیکن اس طرح کے قانون پر دستخط کرنے کے لیے پہلے سی پین ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسی سینٹ سے میرے پاس آئے گا میں اس پہ سائن کر دوں, تاکہ میری ایک چوری کا جو مینڈیٹ ہے, جو میں نے عوام کا حقیقی مینڈیٹ چرا کر اپنے نام کیا ہے, وہ عوام کو مل سکے. تو انتہائی شرمناک تاریخ رقم ہوئی ہے. انشاءاللہ سپریم کورٹ ابھی موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اس عمل کو چیلنج کر دیا ہے. انشاءاللہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور یہ کالا قانون کے منہ پہ مارا جائے گا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی نیت, بدنیتی, تعصب اور بددیانتی آشکارا کر دی. دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک بار پھر متعصبانہ اور غیر قانونی جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. ایم این ایز کا تو میں کیا کہوں, آپ کے سامنے ہے, آپ خود ہی میڈیا میں رپورٹ کرتے ہیں. زیادہ تر کارروائیوں کا تو مجھے خود پتہ آپ کے میڈیا چینل سے ہی چلتا ہے. ہمارے ایم این ایز پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی کا قانونی طور پر الیکشن کمیشن میں اظہار نہ کر سکیں. الیکشن کمیشن میں انہوں نے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ چلو دنیا کے قانون سے تو بچ جاؤ گے, لیکن جب کروڑوں عوام کی حق تلفی کرو گے تو حقوق العباد کے اصولوں کے تحت اللہ آپ کو کیسے معاف کرے گا, اور آپ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگے, اور کیسے اپنے اس کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ کی چوری کی وضاحت وہاں کرو گے. تو ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چند ٹکوں کی خاطر جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اور مراعات مل رہی ہے, اس کی خاطر یا کسی سے ڈر کے اپنی عاقبت کم از کم سنوار لو, نہ تباہ کرو, اسے سنوار لو. دنیا تو آپ کی ویسی اجڑ چکی ہے کیونکہ آپ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے اور عوام کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہو. ملک سے باہر ہی تم لوگوں کو بھاگنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے, خاص طور پر ہمارے خیبر پختونخوا میں, آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
زیادہ بہتر ہوگا کہ لوکل سچویشن پر میں آپ کے سامنے بات کروں. میں بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کل جو میٹرک کے امتحانات میں ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات پاس ہوئے ہیں، نمایاں نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور ایسے گھرانوں کی طالبات اور طلبہ جو غریب گھرانے ہیں، مزدوروں کے بچے اور بچیاں، انہوں نے جس طرح کے نمبر لیے ہیں، اس سے ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں سب کے لیے یکساں مواقع ہیں، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ پاکستان کا نظام تعلیم معیاری بھی ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں میرٹ قابلیت کی بنیاد پر ہی کامیابی ملتی ہے، نہ کہ ذاتی اثر رسوخ کی بنا پہ.